बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि आज किस संजीदा मौजू के ऊपर बात होगी। ज़ाहिर है इस पर हर पहलू से और हर एंगल से और हर ज़िम्मेदार इंसान से बात करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, सारे ही महीने मेरे अल्लाह और मेरे नबी के हैं। ज़िक्र जो है वो हदिया के तौर पे, हदियतन जो है वो नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही शुरू होना चाहिए। कसूर में हमारी बहुत अच्छी बच्ची है जिसने के समा के ऊपर एक बहुत अच्छा एक साल गुजारा हमारे साथ नात में और उसको टॉप भी किया। महरुन्निसा हमारे साथ हैं, हदिया नात पेश करती हैं आपके साथ। महरुन्निसा बिस्मिल्लाह कीजिए। गर्दिश में है तकदीर, मगर में है सकीना। नात बड़ी खूबसूरत थी और पढ़ने वाली आवाज़ जो है ये भी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ज़ाहिर है हमारे अपने SOPs बने हुए हैं जिसमें कि हम मेहमान को स्टूडियो में नहीं बुलाते, और ये ठीक भी है, नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन जो वाईफाई के इश्यूज़ हैं वो ज़ाहिर है सामने थे। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा फिर कि उनके साथ बात हो जाए। लेकिन सबसे पहले आप ज़रा गौर फरमाइएगा, एक काउंसलर हैं जो कि PTI के हैं, उनकी बयान क्या है सारे उन सेंटर्स के बारे में, और फिर जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के हालात जो हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सेंटर्स हैं क्वारंटाइन सेंटर्स। ये क्वारंटाइन सेंटर्स क्या हैं? हॉस्पिटल्स क्योंकि उन वार्ड्स को जो कि ऑलरेडी रेगुलर चल रहे होते हैं मरीजों के, उनके अंदर ये मरीज नहीं रख सकता क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा। सो उसके लिए कुछ या तो अस्पताल में वार्ड्स को स्पेशलाइज कर दिया जाता है कि जनाब ये होंगे जहां पे सिर्फ क्वारंटाइन, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, इसका मतलब कि ये एक दूसरे से फैलती है। एक फिर इन लोगों को डिसेंट्रलाइज यानी कि अस्पताल से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन जहन में ये बात रहे कि ये लोग कोविड-19 पॉजिटिव आए होते हैं तभी ये यहां पर जाते हैं टेस्ट के बाद। इसका मतलब ये तमाम लोग या मरीज होते हैं या इनकी जिंदगियां खतरे की हालत से बची होती हैं या जाने वाली होती हैं। इनका पहले जरा बयानिया सुन ले, फिर देखते हैं कि हुकूमत वक्त ने इनके लिए क्या किया है। अब जिन्ना हॉस्पिटल जो कि वहां का ही मुलाजिम है उसकी भी राय देख लीजिए। लेकिन ये जो जुमला कहा है ना इस आदमी ने कि यार इमरान खान, ये इल्तिजा बहुत ही ज्यादा थी। जिन्ना हॉस्पिटल कोई पेशेंट ना लेकर आए तो फिर पेशेंट को लेकर कहाँ जाएं? लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर में शहबाज खान एक हैं पाकिस्तानी जो कि दुबई से आए हैं, इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया और इनको यहाँ रखा गया क्योंकि ये एलीट तरीन एक जगह है और सोची जाती है, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो किसी भी अस्पताल से ज़्यादा आला होनी चाहिए। शहबाज खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, शाहिद भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज खान आपको कितने दिन हो गए आए हुए? सर जी मैं 20 दुबई से आया। अच्छा, तो मैं दुबई से यहाँ आके होटल पे हम लोग चला गया। बोलते हम लोग आप लोग प्राइवेट क्वारंटीन लेता है या गवर्नमेंट का? हम लोग बोला प्राइवेट एक्सेप्ट किया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ चला गया। हम लोग को बोला भाई आप लोग यहाँ पे 3 दिन रखेगा होटल पे। तो होटल में हम लोग को 6 दिन हो गया, मतलब ये नंबर 1 होटल पे। अच्छा, वहाँ पे रिजल्ट के लिए हम लोग बहुत बात शोर करके शराब, ठीक है, वही बात में बोला भाई आप लोग क्या चला जाएगा। शहबाज खान की आवाज समझ में नहीं आ रही। शहबाज खान क्या कह रहे हैं? सर हम लोग पहले नंबर 1 हो, हम दुबई से आए जब फ्लाइट पकड़ के, हम पहले 2 दिन पहले मैंने राशिद हॉस्पिटल में टेस्ट किया। हेलो जी जी, हमारा टेस्ट राशिद हॉस्पिटल में नेगेटिव आया। ठीक है, नेगेटिव आया? राशिद हॉस्पिटल दुबई में आपका टेस्ट दुबई में नेगेटिव आया? नेगेटिव आया, मैं टेस्ट कराया। ठीक है, आप पाकिस्तान तशरीफ लाए, यहाँ आके आपका टेस्ट हुआ? यहाँ आके आपका टेस्ट हुआ? यहाँ पे होटल्स में आया। सो मॉर्निंग सुबह
इन लोगों का भी एक टीम आया और हमारा टेस्ट करा दिया. ठीक. वो बोलते आपका टेस्ट पॉजिटिव है. कितने दिन बाद आपको बताया कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है? 6 दिन के बाद. 6 दिन के बाद बताया टेस्ट पॉजिटिव है, और आप उतने 6 दिन होटल में रहे? 6 दिन होटल में रहा हम लोग. ठीक है. अब आप कहाँ पर हैं? अभी हम लोग एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 1 बेड नंबर N1 पे हैं. ठीक है. आपने टेस्ट वगैरह जो है सारे सरकारी तौर पे हुए या आपने खुद करवाए या आपसे कोई पैसे लिए किसी ने? 2 दिन पहले हम लोगों ने उसका बुलाया, क्या नाम है, हाँ हमारे एक दोस्त ने प्राइवेट कराया, उसका टेस्ट निगेटिव आया, और अभी जो गवर्नमेंट का टेस्ट आया वो पॉजिटिव आया. तो यहाँ पे जहाँ पर आप अभी हैं, यहाँ पे क्या कोई मसला है आपको? आप ठीक हैं? मसला तो यहाँ पे जो MD है खालिद साहब है, बहुत नाइस बंदा है, उसको हम रिक्वेस्ट किया तो सफाई मफाई अभी हो रहा है. जो 2 दिन पहले सफाई मफाई कहाँ पर हो रहा है? जो बेडरूम के पास है, वॉशरूम के पास, अभी मतलब 50% हो रहा है, 60%. अच्छा. पहला इसमें था बिल्कुल ना की सफाई था. हम खालिद MD हम लोग एहतजाज के बाहर निकल के सवाई टीम से सफाई का सिस्टम थोड़ा ठीक हो गया. ठीक है. 2 दिन पहले हम लोग 5 लोग एक पार्सल से इफ्तारी किया. हम के PK से यहाँ तो फूड कोई लेना नहीं सकता ना हम लोग के लिए. तो अभी मैंने यहाँ इसके अंदर एक सिस्टम बनाया. उसको बोले जो जो ब्लॉक है उससे एक 2 आदमी हमें आपके साथ में लेके आएगा. ठीक है. उसका फूड का शॉपर है जो भी है, उसको एक बेड बाय बेड दे देगा. डिसिप्लिन एक भी नहीं रखते, मतलब जिसकी जो बाहर स्टाफ है ना, एक असलम लड़का है, असलम. हेलो. ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका. आपकी बात मुझे आधी वादी समझ आई है, सारी बात मुझे आपकी समझ में नहीं आई. मुझे नहीं पता चला कि आपको बुनियादी तौर पे इशू है क्या, कि क्या मसाइल क्या है. नवाज हमारे साथ है, ये भी कोविड पॉजिटिव इनका भी रिजल्ट आया है. नवाज बहुत शुक्रिया. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नवाज ये बताइए कि आपको कितने दिन हो गए हैं आए हुए और पॉजिटिव रिजल्ट आए हुए, और आप जहां पर हैं यहाँ पे हालात किस तरह के हैं? सर मुझे यहाँ पे 4 से 5 दिन हो गए हैं इस हॉल नंबर 1 में आए हुए, एक्सो सेंटर के अंदर, लाहौर में. और इन 4 लाहौर में. जी जी. और इन 4 दिनों के अंदर यहाँ पे निजाम जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे बकर मंडियों के अंदर भी नहीं ऐसा निजाम होता. यहाँ पे जो वॉशरूम का निजाम है वो वहाँ पे 3 से 4 इंच पानी खड़ा रहता है उसमें. अंदर जब आप वॉशरूम के लिए जाते हो तो एक नहर क्रॉस करके जाते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं तो फिर वजू करने वहां पे क्या वजू रहेगा और क्या हमारी पाकी रहेगी. और उसके अलावा जो डॉक्टरों का निजाम है, डॉक्टर यहाँ पे एक नर्स आती है. यहाँ पे जो पानी खड़ा होता है वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी जो वजू करते हैं ना, उस ड्रेन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं, वो सीधे पाइप से लीकेज होती है और सारा पानी वॉशरूम के अंदर जमा हो जाता है. ये लोगों की गलती है या ये पाइपें खराब है वहां पे? सर यहाँ की जो पाइपें हैं, सेवरेज है वो खराब है, वहां से पानी की निकासी कहीं पे निकल ही नहीं रही. या तो वो कहीं पे जमी हुई है, किसी वजह से वो नहीं निकल रही वहां से. ठीक है. बाथरूम यहाँ पे हालात नहीं है. ठीक. ये बताइए कि आपके खाने पीने के हालात, आपको मेडिकेशन के हालात, डॉक्टर के विजिट के हालात, ये कैसे हैं? सर जो डॉक्टर का विजिट है वो इस तरह आता है, जो छोटे डॉक्टर हैं, नर्सेज वगैरह, वो आती हैं और वो उन्होंने आगे ना तो कोई ब्लड प्रेशर चेक करना है, ना कोई आपको थर्मामीटर से बुखार चेक करना है. उन्होंने बस खड़े हो गए 4 फुट 5-7 फुट खड़े दूर हो गए, आपको क्या हो रहा है जी, वो आपको अगर कुछ हो रहा है तो बता दें. अच्छा. और जब पेशेंट ये बताता है कि जी मुझे कोई मसला नहीं है तो वो कहते ठीक है जी, दोबारा उन्होंने पलट के नहीं देखना. और डॉक्टर का अमला कोई नहीं आता यहाँ पे, जो बड़े डॉक्टर हैं. अच्छा. खाने पीने का इंतजाम क्या है? खाने का ये होता है सर, जब शहरी की जो कोई अफ्तारी आती है तो वो गेट खुलता है और वहां पे डब्बे ऐसे फेंक देते हैं वहां पे, और खुद ही जाके वहां से उठाना पड़ता है. पूरा हजूम 400 बंदा उस गेट के ऊपर लपका हो रहा होता है, एक दूसरे से छीना छपट्टी हो रही होती है कि पहले मुझे मिल जाएगा उस चीज. और अच्छा, कभी डॉक्टर्स ने ये मशवरा नहीं दिया कि मरीज हैं सारे लोग, कोविड पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो ये रोजा ना रखें? कभी किसी ने कोई मशवरा दिया है? मरीज सारे रोजा सर वो पूछते नहीं आगे यहाँ पे. अगर मैं आगे आज पहले दिन आया हूँ ना जी, तो मैं अगर आगे वहां पे बैठा हूँ तो मुझे कोई डॉक्टर आना चाहिए मुझे चेक करने के लिए. हाँ. लेकिन डॉक्टर वहां पे आते ही नहीं है. अगर कोई अच्छा ये बताइए, पानी पीने का यहाँ पे कैसा इंतजाम है? आपको प्योरिफाइड वाटर मिलता है, फिल्टर्ड वाटर मिलता है, क्या मिलता है? पानी पीते कैसे हैं? हमें वो बोतल्स मिलती हैं, कुछ कोई भी कंपनी की आती हैं वो सारे दिन के लिए काफी होती हैं? नहीं सर, नहीं काफी होती? नहीं सर. खाना काफी होता है? खाना भी बस, हाँ खाना भी ठीक होता है सर, खाना और पानी सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसको तकसीम करने का कोई तरीका नहीं है. 400 बंदा जो है ना वो 7 बेड के 7 बेड लगा हुआ है,
वहीं पे थूक रहे हैं, वहीं पे एक दूसरे से बातचीत हो रही है, कोई हिसाब नहीं है बस यहाँ पे। तो ये जो थूकने का और साथ बैठ के बातें करने का ये इंतजाम तो लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए ना नवाज। सर वो क्या करेंगे वहां पे, जितनी दूर आपने जब वॉशरूम में जाना है वहां पे आपको गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप वहीं थूकेंगे। ठीक बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। अलीजड़ है हमारे साथ। अलीजड़, बहुत शुक्रिया आपका। अलीजड़, ये बताइए कि लाहौर के अंदर ये जो व्हाट्सएप पे और ग्रुप्स पे, खास तौर पे सोशल मीडिया पे जो शेयर हो रही हैं इतने प्रॉब्लम्स, कराची से लेके केपी तक, ये क्यों हो रहे हैं? क्या वजूहात हैं? वाकई हैं या ये सिर्फ लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं? देखिए गुलाम साहब, अगर आप देखा जाए तो अगर कोई दावे तो बहुत है, हमारे जो सियासतदान है उन्हें तो इसकी फुर्सत नहीं है कि वो आपस में ब्लेम गेम खत्म करें। अब आपके सामने वो फुटेज शायद आपकी नजर से गुजरी हो, जिना अस्पताल लाहौर की भी और जिना अस्पताल कराची की भी, और ये दोनों सूबाई दारुल-हुकूमत है। वो सिंध का है, यानी कराची में वो जिना अस्पताल और यहाँ का जिना अस्पताल लाहौर में है। तो यहाँ एक लाहौर के एम्प्लॉय को लेके 2-3 दिन वो यहाँ पे रहा, यानी उसके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे बिल्कुल वो एक अछूत होता है। उसे चेक नहीं किया गया, उसे प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया, उसको एडमिट नहीं किया गया। वो बेचारा रो रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे पता है मेरा कसूर क्या है कि मुझे कोरोना हो गया, मैं अपनी मर्जी से लाया हूँ। इस तरह अगर आपने जिना अस्पताल कराची की फुटेज देखी हो तो वहां पे मरीजों के साथ ही डेड बॉडियां पड़ी और कोई उठाने वाला नहीं है। यानी इंसानियत की पूरी एक तजलील की जा रही है जैसे तजलील होनी चाहिए। और सियासतदान है वो ब्लेम गेम पे लगे हुए हैं कि केंद्र ने ये कर दिया, फेडरल ने ये कर दिया, फलाना ने फंड नहीं दिए। यानी पहले जो बेसिक चीज है वो उसको नहीं देख रहे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब हुकूमत ने 25 अरब रुपए मुख्तस की है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है, जिनमें से 15 अरब रुपया ये रिलीज कर चुकी है। वो कहाँ पे लगा है? ये एक मेगा स्कैंडल फ्यूचर में आएंगे। अभी तो क्योंकि कोरोना हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे जराये के मुताबिक गदर बचा हुआ है। जो पैदल था वो साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला हेलीकॉप्टर पे जाने की कोशिश कर रहा है। अभी जब इसका ऑडिट होगा, अलीजड़ आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। और आपका वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपने अपने आप को अच्छी लोकेशन पे लाना है। मेरे साथ असद असलम है जो कि CEO मियो हॉस्पिटल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइए कि ये जो एक्सपो सेंटर है लाहौर का, क्या ये भी आप ही के अंडर आ रहा है? जी बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें पहले तो ये बता दीजिए कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर्स या स्टाफ जो है वो किस प्रोपोर्शन से हो रहा है? देखें यहाँ पर टोटल बेड कैपेसिटी 1050 है और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 423 मरीज दाखिल हैं और हर 30 बेड के ऊपर एक डॉक्टर और एक नर्स को अपॉइंट किया गया है। अच्छा, तो तकरीबन 84 डॉक्टर्स एक हॉल के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो एक हॉल की कैपेसिटी तकरीबन 325 है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब 84 इस वक्त वहां पे एक्सपो सेंटर में ड्यूटी दे रहे हैं? नहीं, 100 से ज्यादा ड्यूटी दे रहे हैं। 2 हॉल में पेशेंट है और एक हॉल की कैपेसिटी 300 है, 325 के करीब है। अच्छा, और दोनों हॉल में डॉक्टर ड्यूटी दे रही है और एक डॉक्टर 6 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देता। 6 घंटे के बाद हम अगली शिफ्ट शुरू करा देते हैं और वो भी 1 हफ्ते के लिए करते हैं। और 1 हफ्ता काम करने के बाद उनको 2 हफ्ते के लिए हम रिलीव कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं उनको। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, पेशेंट जब आ रहा है वहां पे तो आप उसको कोई इंटेंसिव ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते, तो डॉक्टर्स वहां पे क्या ट्रीटमेंट या क्या इंटरवेंशन करते हैं पेशेंट के साथ? जी देखिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो पेशेंट जो जहाँ पर हमारे पास तो दाखिल है 95%, 96% एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। बाकी 4 से 5% लोग ऐसे हैं जिनको हल्की सी खांसी या बुखार है, तो डॉक्टर जाते हैं, हर पेशेंट के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जो प्रॉब्लम बताते हैं उनको एग्जामिन करके उनको सिम्प्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट दे देते हैं। वही सिम्प्टोमेट्रिक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉब्लम लोग वहां पे ज्यादातर व्हाट्सअप कर रहे हैं, फिल्में भी बना रहे हैं, वहां पे रिपोर्टर्स जो हैं उनकी भी वहां पे इंटरेक्शन हुई है, गंदगी के हिसाब है, खाने के प्रॉब्लम्स हैं, पानी ना पूरा होने के, पीने के पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये जिम्मेदारियां किसकी हैं? कौन इसको देख रहा है वहां पे? जी देखिए, मैं थोड़ा सा ये जो वबा है बीमारी, बेसिकली ये बीमारी से ज्यादा सब्र का इम्तिहान है। इसमें आपको 14 दिन कम से कम आपने इस हॉस्पिटल में रहना है। जहाँ तक ताल्लुक है खाने पीने का, जैसे सुबह शहरी दोपहर का खाना उन लोगों के लिए जो रोजा नहीं रखते और शाम का खाना एक बड़े
اچھے مناسب طریقے سے ڈسپوزیبل پیکٹ میں ان کو بند کر کے دیا جاتا ہے. اور پانی ایک پیشنٹ کو دن میں 3 لیٹر والی بوتل بھی دی ڈاکٹر جاتی صاحب ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو کھانا مثال کے طور پہ بڑے ڈسپوزیبل دیا جا رہا ہے یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. کیا پیشنٹس کو ان کے بیڈ پہ نہیں دیا جا سکتا, دروازے پہ چھوڑ کے جانا, یہ ایس او پی ہے کیا؟ نہیں, بیڈ پر ہی دیا جا رہا ہے. بیڈ ٹو بیڈ جا کے پانی بھی دیا جا رہا ہے, بیڈ ٹو بیڈ جا کے کیا نام ہے. ڈاکٹر صاحب وہ ایکسپو پہ ابھی ایک پیشنٹ سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں دروازے پہ کھانا رکھ کے چلے جاتے ہیں, پیشنٹ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے ڈبہ لینا ہے, میرا ڈبہ کوئی اور نہ لے جائے. وہ ایک دفعہ ایک ہوا کہ وہ رکھ کے چلے گئے, اس کے بعد بڑے ہم نے سختی سے منع کر دیا, بلکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ڈیوٹی لگا دی. ہمارے جو پاس پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ بیڈ ٹو بیڈ جا کے ان کو وہاں پر ڈیلیور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پانی کی صفائی کا انتظام جو کم از کم واش رومز کے اندر ہاتھ دھونے کے لیے آ رہا ہے, وہ اتنا گندا پانی آ رہا ہے, اس کا کوئی انتظام کیوں نہیں ہو پایا پہلے ہی سے؟ لیکن میں تھوڑا سا عرض کروں کہ ایک تو پانی پینے کا ہے, وہ تو ہم نہ صرف ان کو بوتل دے رہے ہیں 1.5 لیٹر کی 3 بوتل, بلکہ ہر حال میں ہم نے 2 واٹر فلٹر وہ بھی لگا دیے ہیں جن میں واٹر ٹینک کو ڈسپینسر لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے, اور ڈسپینسر کے علاوہ نہیں, جو واٹر کی جو پورا ڈسپینسر ہوتا ہے نا, ہم نے ریپلیس کرنا ہے. وہ پہلے ہم نے لگایا تھا لیکن اب نہیں لگ سکتے کیونکہ ان کا ڈسپوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کورونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھا جو کہ بہت ہی وائرل ہو رہا ہے, جو پیلے رنگ کے کپڑوں کے اندر, لفافوں کے اندر جو گاربیج ہے وہ وہاں پہ سٹور ہوا ہے باتھ روم کے باہر. تو یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی بات نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب 6 گھنٹے کی شفٹ پر جاتے ہیں یہ جینیٹوریل اسٹاف, تو پھر پورے ہال سے وہ اکٹھا کر کے دروازے کے پاس لے کے آتے ہیں. دروازے کے پاس لا کے پھر ان کو پلاسٹک کی یلو بیگ میں پیک کرتے ہیں اور پھر یہاں سے باہر نکال کے ایک ہی ویسٹ کے لیے یہ بایولوجیکل ویسٹ یا انفیکٹڈ ویسٹ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب 150 لوگوں کا اتنا کوڑا اکٹھا ہوتا ہے ایک شفٹ کے اندر؟ ہاں جی, جیسے 300 لوگ ہیں ایک ہال میں. تو یہ میں بڑا انفارچونیٹ ہے, یہ اس وقت ویڈیو بناتے ہیں جب یہ سامان اکٹھا کر کے وہاں پر رکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت یہ بناتے ہیں جتنے کو پیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو چاہیے وہ بھی دکھائیں کہ کس طریقے سے بیگ میں پیک کر کے کس طریقے سے ہم ان کو کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں. صرف اس 5 منٹ کی ویڈیو بنا دینا بڑا غیر مناسب سا لگتا ہے. وہ جس طرح ہو جاتا ہے ہمارے پوری سال بڑا جس طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ تکلیف کیجیے گا, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر اشرف نظامی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کر لوں. نظامی صاحب آپ بھی ساتھ ہیں, آپ ظاہر ہے پی ایم اے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ جو سارے پرابلمز لوگوں کے اتنے زیادہ آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں حقیقت کہاں تک اور کتنی ہے؟ بہت بہت شکریہ بلال صاحب کہ آپ نے مجھے عزت بخشی, اور گو کہ گفتگو ایسی ہے جو کہ بہت پلیزنٹ تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام الناس کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. اگر ہم اس قسم کی روش اپنا لیں گے کہ ہم نے اپنے اقدامات کو صرف جسٹیفائی کرنا ہے, جیسے کہ ہمارے سینئر دوست ڈاکٹر اسلم صاحب فرما رہے تھے, تو غالباً چیزوں کو ٹھیک کرنے کی گنجائش باقی رہتی نہ ہے. سر مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے حالات جو ہیں یہ یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ بہتر ہیں ہمارے, کہ ہم ان کو انتہائی اچھی چیزیں دے رہے ہیں, تو پھر کمپلینٹ کیوں ہے؟ تو وہی بات کر رہا نا کہ اگر ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ اگر ہم نے صرف سب اچھا کی کر کے ہی رپورٹ کرنی ہے اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اعلیٰ کر رہے ہیں, تو پھر بس مطلب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ چیزوں کو ہم بہتری کی طرف کچھ لے کے جا سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ, میں نے پہلے بھی مطلب بارہا کہا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں ان کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کس سطح میں رہتے ہیں, ہمارے ملکی وسائل کتنے ہیں اور کس ہم اندوہناک مطلب کیفیت سے گزر رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا صبر شکر کرنا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ, میں بلال بھائی آپ سے ایک چیز شیئر کروں گا کہ ایک چیز جس کو ابھی تک ہم اگنور کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا ہمارا ڈپریشن ہے. ڈپریشن کو نہ تو حکومت نے دیکھا ہے, نہ سول سوسائٹیز کو دیکھ رہی ہے, اور نہ ہی کوئی بہتر طریقے سے. ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میری 500 شوگر ہے, میں بے ہوش ہو جاتا ہوں, اس میں اس کا تو ڈپریشن سے کوئی دور تعلق نہیں ہے نا, یہ تو میڈیکل انٹرونشن چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. ایگزیکٹلی, اس کے لیے تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے لیے بھی مطلب میں خدارہ آپ کے مطلب توسط سے یہ کہنا چاہوں گا خواتین کو. اسد اسلم صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ہم نے یہ باقاعدہ طور سے یہ ایک ان سے گزارش پیش کی تھی حکومت سے کہ دیکھیں یہ صرف
कोविड-19 के पेशेंट ही नहीं है, इनके अलावा भी बीमारियां हैं जो कि इस वक्त मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और वो मौजूद है। और ये जो बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, ये पेशेंट तो वैसे ही हाई रिस्क पेशेंट है ना। 100% दुरुस्त आप कह रहे हैं, इसके साथ कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि ना सिर्फ ये कि हाई रिस्क है, एवरी पर्सन हैज अ राइट। मैं सर कोई गरीब अमीर नहीं कहता होता, मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी सिटीजन इज अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड ही हैज अ राइट टू हेल्थ। उसके लिए, और बिलखुसूस जब हम किसी भी सरकारी इदारे अंदर या निजी इदारे, रिगार्डलेस ऑफ दिस डिस्कशन, कि जब वो किसी भी तिब्बी माहिर के ज़ेरे इलाज आ जाता है, तिब्बी इंस्टीट्यूशन के ज़ेरे इलाज आ जाता है, तो तिब्बी इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी है कि उसको लुक आफ्टर करे। उसकी शुगर है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर असद, मुझे एक जुमले में फरमा दीजिए कि हमारे जो पेशेंट आते हैं यहाँ पे, इनको टेस्ट सरकारी लेबोरेटरीज करती हैं या ये प्राइवेटली करवाते हैं? 100% सरकारी लेबोरेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्राइवेट इजाजत दे दी जाए, लेकिन वो कुछ ऐसी वजूहात हैं कि वो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव टेस्ट होना वो ज्यादा डेंजरस है, एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दे देता है और ये लोग घर जाके डिजीज को स्प्रेड कर देंगे। तो इसलिए हमने अपना सिर्फ अपने सरकारी लेबोरेटरी तक महदूद किया हुआ है और उन्हीं की रिपोर्ट पर हम डिपेंड कर रहे हैं। और अगर एक पॉजिटिव आ जाता है तो उसका दोबारा टेस्ट कितने दिनों के बाद करते हैं? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद। तो डिस्चार्ज होने के लिए 2 नेगेटिव टेस्ट 24 घंटे के वक्त से होना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि जब पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं, तो वो गलत कह रहा है? जी, वो नहीं, मैंने केयर के जिस तरह 90% लोगों को वो कहते हैं हम बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, हमें यहाँ तक कहते हैं कि मैं भी आपके सामने एक्सरे करके दिखा सकता हूँ। तो ये बड़ा फॉर्चुनेट है कि ये बीमारी ज्यादा लोगों को परेशान नहीं कर रही, बहुत कम लोगों को परेशान कर रही है। तो इसलिए ये फॉल्स सेंस ऑफ पॉजिटिव कि मैं बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ, इसलिए मैं पॉजिटिव नहीं हो सकता, जबकि इनमें 80% से लेकर 90% तक बिल्कुल सिम्टम फ्री है। मैं तो एक बात यहाँ पर मजीद अर्ज करना चाहता हूँ, जो निगरानी साहब ने सुनाया कि जो और लोगों की है जिनको और बीमारियां भी हैं, तो हम यहाँ पर मरीज को स्क्रीन करते हैं एक्सपो सेंटर में, और जिनको भी कोई हो तो हम उनको सबको मेरा हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। 73 पेशेंट हैं जो हमने। डॉक्टर साहब, मैं वापस आता हूँ, वक्फे पे जाना है, मजबूरी है, लेकिन मैं वापस आके आप ही से बात शुरू करता हूँ कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके सिम्टम नजर नहीं आ रहे होते, ये तो कहीं ज्यादा खतरनाक है उस शख्स से जो कि कैरियर है और उसका पता है, क्योंकि जिस जो कैरियर है उसको सिम्टम्स नहीं है, वो तो सबको लगा रहा है। इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर भाई मेरे साथ है। मुफ्ती जुबैर, आपकी तरफ तवज्जो करूंगा। आपने भी ये सारी बात और सारी गुफ्तगू सुनी, इसमें 2 पहलू जो है चाहूँगा कि आप इन दोनों पहलुओं की तरफ, एक तो जो सरकार की, जो हुकूमत की, जो अदारों की जिम्मेदारी है, जाहिर है वो जिम्मेदारी किस हद तक ले रहे हैं, ये कागज़ों में तो जाहिर है पूरी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मेरे ख्याल में लोगों की अपनी ज़ाती जिम्मेदारी भी तो कोई होगी जिसका कि शायद प्रचार नहीं हो रहा। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। ये जो लाहौर का एक्सपो सेंटर है, ये एक्सपो सेंटर जो है, इसके अंदर किसी भी गुसल खाने के अंदर अलग से वुजू खाना नहीं बना हुआ, लेकिन वहाँ पे लोग अगर वुजू करेंगे तो वो अपनी एक टांग को धोने के लिए कम अज कम 3 फुट ज़मीन से ऊंचा उठाएंगे, तो वो ज़ाहिर है पानी जो है वो बाहर भी आएगा। मैं ये एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक हाइजीन की जिम्मेदारी जो है वो एक फ़र्द के ऊपर भी तो है, अदारे पे तो है ही है, लेकिन फ़र्द के ऊपर भी तो है। ये ज़रा मुझे दोनों रुख बताइएगा कि इस क्राइसिस के अंदर जिम्मेदारी हुकूमत की और अफराद की, इन दोनों में से वज़न कहाँ से मैं पैदा करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आपने सही फरमाया। असल बात यह है कि सबकी जिम्मेदारियां हैं, और तिब्बी अखलाकियात ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारियां हैं, वो फ्रंट लाइन फोर्सेस के तौर पे काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे इदारे काम कर रहे हैं, हमारे बेशुमार मुखय्यर हजरात काम कर रहे हैं, तमाम के तमाम ऐसे अफराद काबिल कदर हैं। आपने सही निशानदेही की, क्वारंटाइन के अंदर जो जाने वाले मरीज़ और अफराद हैं उनकी इनफरादी तौर पर भी जिम्मेदारियां हैं। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त करना ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है, और कुछ कंट्रोल करना ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अहम तरीन नुक्ता बिलाल भाई ये है कि लीडिंग पावर रियासत के पास और हुकूमत वक़्त के पास होती है।
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کئی زبیر بھائی حکومت وقت جو ہے وہ ڈنڈے کا زور بھی چلا لے وہ مجھے فرش پہ تھوکنے سے باز نہیں کر سکتی. یہ تو میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں فرش پہ نہ تھوکوں. جی بلال بھائی بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ جو ریاست اور حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو تو پورا کیا جائے. مثلا اب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں، جناح ہسپتال کراچی سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کوارنٹائن کیا گیا ایک مریض دائیں اور بائیں لاشیں دکھا رہا ہے. یہ مجھے بتائیے آپ کی یا میری کوئی انفرادی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کا معاملہ ہے. کتنے ایسے کوارنٹائن کیے گئے افراد ہیں جن کے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے؟ اچھا کتنے ایسے ہیں جن کے ٹیسٹ پوزیٹیو آ گئے پھر وہ وہاں پر ہیں؟ کتنے ایسے نیگیٹو اور پوزیٹیو دونوں کو جمع کیا گیا ہے؟ تفتان کے بارڈر سے ہماری انتظامی نااہلی اور غفلت اور کوتاہی شروع ہوتی ہے، لاہور اور کراچی تک چلی جا رہی ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے اندر کوارنٹائن کی گئی بوگی ٹرین اس کے اندر آتش زدگی ہو گئی ہے. کراچی ایکسپو سینٹر کے اندر کوارنٹائن کیے گئے مریض وہ باہر نکل کر کے احتجاج کر رہے ہیں. اور چھوڑیے باہر ممالک سے آنے والے، بلال بھائی بہت قابل غور نکتہ ہے، ہمارے اور آپ کے وہ مہمان ہیں تبلیغی جماعت کے غیر متنازع اور سفید امن پسندوں کو کس طریقے سے کئی جگہوں پر مقامی سیاسی انتظامیہ اور نااہلوں کی غفلتوں کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا. کئی دن تک ٹیسٹ نہیں لیے گئے، پاسز جاری نہیں کیے گئے، ان کو روانہ نہیں کیا گیا. جہاں رکھا گیا ہے واش روم کا پانی ان کے بیڈوں تک پہنچا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. بجٹ منظور ہو چکے ہیں، ہر ٹائم کے کھانے کے بجٹ منظور ہو چکے ہیں، آگے مل کچھ نہیں رہا ہے. یہ ساری کی ساری ایسی صورتحال. مفتی صاحب 15 ارب روپیہ ریلیز ہو چکا ہے پنجاب میں، آپ کہہ رہے ہیں مل کچھ نہیں رہا. 15 ارب روپیہ نیچے جو مریض ہیں ان کو نہیں مل رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ورنہ تو صورتحال یہ کہ کل کراچی کے مشہور نجی اخبار کی ہیڈ لائن دیکھیں، بیرونی امداد کے بٹوارے پر سندھ کا اصرار. یہ کل کے اخبار کی یہاں ہیڈ لائن ہے. پولیس کو مساجد کے پیچھے لگانے سے جرائم میں اضافہ کہ وہ نمازیوں کی تعداد اور کوانٹٹی گنتی پھرے. کراچی ایکسپو سینٹر کے میرے ساتھ رہیے گا، حافظ صاحب میرے ساتھ رہیے گا، مفتی زبیر میرے ساتھ رہیے گا، ڈاکٹر عبد الرحمان وائی ڈی اے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں میرے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آخر پہلے تو مجھے حالات بتائیے کہ اس وقت ہسپتالوں کے ہیں کیسے، یہ بتا دیجئے مجھے جنرلی ایک اوور ویو. بسم اللہ جی ڈاکٹر عبد الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ جتنے لوگوں نے بات کی انہوں نے جو حالات بتائے ہیں ایکسپو سینٹر لاہور کے بارے میں یہی بات کروں گا کہ یہ بالکل وہاں پہ حالات اس سے بھی زیادہ برے ہیں. آپ کے جتنے سینٹرز آپ نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، ایم یو ہاسپٹل لاہور ہے، سروسز ہاسپٹل لاہور ہے، ایکسپو سینٹر ہے، اس میں مریضوں کی جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری یہ بات بالکل کچا چٹھا کھول رہی ہیں کہ وہاں پہ ایسے حالات نہیں ہیں جہاں پہ انسانوں کو رکھا جائے. اس کی میں ایک بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سیاستدان کو کورونا پازیٹیو آتا ہے، اگر آپ کے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کا کورونا پازیٹیو آتا ہے، اگر سعید غنی صاحب کا کورونا پازیٹیو آتا ہے، یا اگر پازیٹیو آتا ہے آپ کے کسی بیوروکریٹ کا، تو وہ تو خود کو کوارنٹین کر لیتا ہے گھر میں. لیکن اگر کسی غریب مریض کا یا اگر کسی عام بندے کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کو آپ زبردستی اٹھا کے آپ اس کو ایکسپو سینٹر میں پھینک دیتے ہیں، اور پھینکنے کے بعد آپ اس کا کی خیر خبر ہی نہیں لیتے. تو پھر یہی کچھ ہونا ہے وہاں پہ. ابھی وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کتنا وقت چاہیے میڈیکل پروفیشنز کو یا مینجمنٹ کو یا کمشنر کو کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کر سکیں؟ اب تو 2 مہینے ہو چکے، اب بھی کیا مسئلہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ یہ جتنے مسائل ہیں نا یہ سارے کے سارے انتظامی امور کے مسائل ہیں. میڈیکل پروفیشن کو ٹائم اگر تو کورونا کو مینج کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو دیکھیں تو ہم لوگ الحمدللہ فلی پروفیشنلی پریپیئرڈ ہیں، لیکن جو انتظامی امور ہیں وہ دیکھنا ایک ڈاکٹر کا کام ہی نہیں ہے بیسیکلی. اب وہاں پہ اگر پانی نہیں آ رہا، وہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، یہ سارا کام یہ بلیم مریض ڈاکٹر پہ ڈالتا ہے. لیکن آپ یقین کریں اس میں ڈاکٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر پہ ہی ڈالنا ہے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تو اس کو وہاں پہ کھانا دینے نہیں آتے نا، ڈاکٹر اس کو نظر آتا ہے وہ اسی پہ ڈالے گا. اب ایگزیکٹلی یہی مسئلہ. اب کل میں ایک آپ کو پتا ہے آج سے 4 سے 5 دن پہلے مریضوں نے اکٹھے ہو کے ڈاکٹرز کی پٹائی کی ہے ایکسپو سینٹر لاہور میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ کہی جی ہمارا 10 دن 15 دن ہو گیا ہمارا ٹیسٹ نہیں آ رہا.
اب اور دوسرا یہ کہ جن کا ٹیسٹ گیا ہوا ہے ایک بار وہ نیگیٹو آیا ہے, اگلی دفعہ انہوں نے کوانٹٹی انسفیشینٹ کی ہے, اگلی دفعہ انویلڈ کر کے بھیج دیا ہے. ہم لوگ 15 دن سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا سٹیٹس کیا ہے. یہ بات لے کے انہیں ڈاکٹرز کو انہوں نے اچھا خاصا مارا پیٹا ہے. مجھے آپ یہ بات بتائیں. ٹھیک ہوگی ڈاکٹر صاحب, میرے ساتھ رہیے گا. علی جڑ آپ میرے ساتھ ہیں. علی جڑ, یہ آپ نے سنا ہے سارا کچھ, پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے ایز اے رپورٹر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں؟ اگر یہ سچی ہیں تو یہ کتنے کے سینٹر ہیں پنجاب کے اندر جو کہ پنجاب کی حکومت سے ہینڈل نہیں ہو رہے, یا پنجاب حکومت ان کو پیسے نہیں دے پا رہی؟ یہ حالات ہیں کیا؟ ریئلٹی آن گراؤنڈ کیا ہے؟ بھائی بات پیسوں کی جہاں تک کرتے ہیں تو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک حکومت نے 15 ارب ریلیز کر چکی ہے, 25 ارب کا بجٹ رکھا ہوا ہے, اور کوارنٹائن سینٹر ان سے 18 سے 20 سینٹر ہیں جو ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ جو پہلے ڈاکٹر عبد الرحمان یا اشرف نظامی صاحب, یعنی کہ تقریباً 1 ارب روپیہ ایک سینٹر کا تقریباً. اچھا دوسرا دیکھیں نا بلال بھائی, اصل بات وہ جو ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب 1 ارب روپیہ ہے تو پھر تو کوڑا نہیں ہونا چاہیے نا, پھر تو پانی گندا نہیں آنا چاہیے نا, پھر تو غسل خانہ صاف ہونا چاہیے نا. بات یہ ہے کہ بلال بھائی پھر پیسے کیسے کہاں سے کھائیں گے؟ غریبوں کے لیے انہوں نے ایک عقوبت خانہ بنا دیا ہے. امیر آتا ہے, چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دبئی سے آتے ہیں, ملتان اترتے ہیں, وہ بغیر ٹیسٹ کرائے سیدھے آ کے ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا, سفارش کرا لیتے ہیں کیونکہ محکمہ داخلہ نے ان کو رعایت دے دی. عام بندہ جرت کرے, اس کو آرڈیننس 2020 لاگو ہے, وہ اس کو گرفتار کیا جائے گا, اس میں پرچہ ہوگا, 6 ماہ سزا ہوگی, فائنانشل جو جرمانے وہ علیحدہ ہوں گے. یعنی غریب آدمی کے لیے سختی ہے. اچھا اسی طرح اگر امیر آدمی ہے تو وہ ہوٹل میں بھی ٹھہر سکتا ہے, اسے کوارنٹائن کیا جا سکتا ہے. وہی امیر آدمی پی کے ایل آئی اس وقت اگر کوارنٹائن صحیح کہتا ہے تو پی کے ایل آئی ہے, وہاں پہ 75 بیڈ ہیں, لیکن 500 بیڈ کا ان کا ٹارگٹ تھا. ہوا کیا کہ 1.5 ارب روپیہ انہوں نے ریکوائرڈ کیا کہ ہمیں 1.5 ارب چاہیے تاکہ ہم باقی کمرے تیار ہیں, ہر چیز تیار ہے, صرف بیڈ وغیرہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ لگانی ہے, اور یہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہو جائے گا, کوارنٹائن سینٹر بنے گا. لیکن انہیں ایک پینی نہیں ملا. مارچ میں پیسے ملنے تھے, بلکہ دسمبر 2018 سے وہ ڈیمانڈ کرتے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے, پچھلی حکومت کا منصوبہ ہے, اس کو یہ مسلسل انکار کر رہے ہیں. ایک اور چھوٹی سی میں مثال دوں, پچھلی شہباز شریف کا ہو یا نواز شریف کا ہو, مجھے اس سے کیا لینا بھائی؟ اگر 75 بیڈ 500 بیڈ میں مل رہے ہیں اور وہ ایک بہترین ورلڈ کلاس فیسلٹی ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو بلال بھی بات یہ کریڈٹ تو پھر پچھلی حکومت کو چلا جائے گا نا, یہاں بات کریڈٹ کی ہو رہی ہے. آپ بھی دیکھ لیں دونوں حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور یہ پی ٹی آئی کی. میرے ساتھ رہنا, یہ حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. جڑ اس پہ میں آ کے آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن ڈاکٹر اسد اسلم ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ واقعی پیسوں کی کوئی شارٹیج یا فیسلٹی یا پرسنل پروٹیکشن کی اکوپمنٹ یا کسی چیز کی میڈیسن کی آپ کو کوئی کسی قسم کی کمی پیش آ رہی ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو؟ بالکل نہیں جی, ہم نے جو بھی ڈیمانڈ کیا گورنمنٹ سے, انہوں نے ہمیں فنڈ پرووائڈ کیے. افیکٹو اکوپمنٹ کی یہ حالت ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اگلے 3 ہفتے کا سامان پڑا ہے, اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب 1 ہفتے کا رہ جائے تو آپ ہم سے اگلے 2 ہفتے کا مزید لے لیں. اکوپمنٹ کے جو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے ہمیں ان کے سارے پیسے دے دیے. تو کسی قسم کی ہماری ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ مجھے بتائیے گا, میں ہو سکتا ہے سوال آپ سے ڈائریکٹلی نہ بنتا ہو, لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ جو ساری ویڈیوز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ یہ سچ نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے سب لوگ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایکسپو سینٹر کی فرش کی بات کرتا ہوں. یہ فرش ایسا ہے ہی ایسا ہے, یہ ٹائلوں والا فرش نہیں ہے جس سے آپ کو 4 ٹائلیں ملیں گی. یہ باقی آپ کو جو یلو بیگ نظر آ رہے ہیں, یہ پورے ہال کا سامان اکٹھا کر کے ایک کارنر میں پہلے لایا جاتا ہے, پھر ان کو بیگ میں پیک کر کے پھر یہاں سے باہر جائے گا, ٹرالی آئے گی اے سی بیس کی, وہ ان کو لے کے انسینریشن ایریا میں لے کے جائے گی. تو اس میں ایک پرابلم ضرور آئی ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ جو ایکسپو سینٹر ہے, یہ ایک ایکسپو سینٹر تھا, یہاں پر شاور نہیں تھے. اب یہاں پر ایک ہال میں 300 لوگ ہیں, تو ان کے نہانے کے لیے ہم نے شاور لگائے. شاور لگانے کے بعد یہ ہوا کہ اس میں سے کچھ 2 دن کے لیے پانی لیک ہونا شروع ہو گیا, کہ باہر کا لیول اوپر تھا, اندر کا لیول نیچے تھا, تو بیک فلو کی وجہ سے 2 دن کے لیے پانی فرش میں آ گیا. وہ بھی ہم نے پلمبر کو بلا کے ٹھیک کر دیا. تو یہ ویڈیو بنتی ہیں جب جو جینیٹوریل سارا سامان ایک دوسرے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں بفور پیکنگ, یا اس وقت یہ لیک ہوئی ہے جو صورت سے بنی ہے.
आप अभी भी किसी को भेज दें, रैंडम किसी को भेज दें, रैंडम। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। असद असलम, आप कह रहे हैं कि सब की बात पे बिल्कुल यकीन है, आप एक जिम्मेदार अफसर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुर्रहमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वापस आएंगे और बाकी दोस्त मेरे साथ रहेंगे और कराची की सूरत हाल के ऊपर अब जाएंगे कि कराची की सूरत हाल भी क्या ऐसी ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सीमी जमाली ऐसी शख्सियत हैं जिनको कि आपने तब से देखना है, वो पहले तो नज़र आती थी लेकिन तब से जब से कोरोना का सिलसिला आया इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़ाहिर है बड़ी ज़्यादा इंटेंसिव आई है और बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी सिर्फ राय नहीं दी बल्कि एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी क्रिएट किया और अवेयरनेस का जो एक मकाम था वो भी दिया। डॉक्टर सीमी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। पहले तो मुख्तसर ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जो डेथ रेट है और जो स्प्रेड है कोविड-19 का, ये एक्सपैंड हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हम पीक की तरफ शायद जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या वाकई ये सही है, और अगर सही है तो क्या हुकूमत सिंध की इस वक्त प्रिपेयर्ड है इस सारे काम को लुक आफ्टर करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त नंबर्स केसेस जो हैं, जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है वैसे आपको केसेस बतदरीज ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि पहले हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम होती थी तो इस वजह से हमें इतने केसेस पता नहीं चलते। इसका मतलब डॉक्टर साहब केसेस होते थे लेकिन हमें पता नहीं होता था। जी बिल्कुल, हमें पता नहीं होता था इसलिए कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी। लेकिन बतदरीज जैसे ही टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है हमें केसेस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं और अब हमें कुछ पेशेंट्स ऐसे अब नजर आने लगे हैं जो सीरियस नौयत के आने लगे। पहले भी आ रहे होंगे लेकिन इतना नजर में नहीं होते थे, लेकिन अब जो है जो हमारा स्पेसिफिकली कोविड वार्ड बना है उसके अंदर हमें नजर आता है कि पेशेंट्स क्रिटिकल हो जाते हैं और ये अब इस वक्त पीक की तरफ डेफिनेटली हम जा रहे होंगे। एक बहुत खुशाइन बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, हर सिस्टम में मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ, बड़े शौक से देखती हूँ, और मैं देख रही थी कि बहुत सारी बातें जो है लोगों को डिफेंसिव पे हम डाल देते हैं। देखिए, कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती। हमारा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं होती। लाहौर में भी बहुत से कंप्लेंट्स हैं लोगों के और कराची में भी बहुत से कंप्लेंट्स हैं, और ये सोशल मीडिया पे वो डालते हैं। तो सिर्फ राय आपकी चाहिए कि यहाँ तक हकीकत और कहाँ तक वाकई ये सही या गलत है। जरा ये वीडियो आप भी देखिएगा फिर इस पे बात करें। सीमी डॉक्टर, आप पहले इस पे अपनी राय दे दीजिएगा फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। जी, मैंने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कॉल की है कि ये किस तरह वीडियो बनी और किसने ये बनाई है। आई डू नॉट नो अबाउट दिस। मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जब तक कि हमारे पास एक वो नहीं आएगी, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बहर कैसे एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि जो भी ये नेगेटिव मीडिया कैंपेन्स फैलाना चाहते हैं वो एक राय आमा कायम करना चाहते हैं अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस और लोगों के। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ये डेड बॉडीज वाकई पड़ी हुई थी या इन्होंने ये फेक बनाई है? जी, मैं इस पे कुछ कह ही नहीं सकती इसलिए कि दिस इज ये तो मुझे आधी से ज्यादा जगह तो जिन्ना हॉस्पिटल की लगी नहीं रही, और ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे जो कोविड वार्ड है उसके अंदर डॉक्टर्स मौजूद ना हो या नर्सेस मौजूद ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बात बता दीजिए, क्या हमारे पास क्या कैपेसिटी टू कंटेन डेड बॉडीज हॉस्पिटल्स में मौजूद है? हम कितनी डेड बॉडीज एक वक्त में, एक दिन में, 24 घंटे में रख सकते हैं? अच्छा, मैं आपको भाई एक बात बताती हूँ। ये डेड बॉडीज भेजने का तरीका जो है ये बहुत डिफरेंट है नॉर्मल डेड बॉडीज से। अगर आमतौर पे किसी शख्स का इंतकाल हो जाए अस्पताल में तो उनके लवाहिकीन जो एम्बुलेंस हम अरेंज कर देते हैं या वो अरेंज कर लेते हैं, और एम्बुलेंस अरेंज करके शीट करके और डेड बॉडीज जो है इनको हैंड ओवर कर दी जाती हैं, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आए, चाहे वो किसी भी वाक़े से आए। लेकिन ये कोविड-19 एक ऐसा मसला हो गया कि जिसमें डेड बॉडीज आप हैंड ओवर नहीं कर सकते अटेंडेंट को बगैर हुकूमत को इत्तला दिए गए। हुकूमत को इत्तला देनी होती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात आपसे, सर मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई कोविड-19 के साथ डेड हो गया है अपनी वार्ड के अंदर तो वहां से कितनी देर में रिमूव हो जाती है बॉडी? जी, जितनी देर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को इंफॉर्मेशन चली जाती है, ईडी एम्बुलेंस वाले आते हैं और उसके बाद फिर ये डेड बॉडीज को रिमूव करते हैं। इसमें कई दफा बहुत जल्दी भी हो जाता है और कई दफा टाइम भी लग जाता है। लेकिन हमने वार्ड में एक जगह मुख्तस की हुई है जहाँ पर डेड बॉडीज रखते हैं। आप मेरे साथ हैं अशरफ साहब, ये फरमाइए कि ये सारे हालात आपके सामने हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिकल एसोसिएशन PMA के, आप इनको कैसे देख रहे हैं? लोग फर्ज कीजिए कि अगर मैं ये प्रिज्यूम कर लूँ
کہ ویڈیوز جعلی ہیں تو یہ جعلی کیسی ہیں, اگر یہ کسی اور ہاسپٹل کی ہیں تو وہ بھی بڑی نالائق بات ہے, لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تو ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھیں بلال بھائی, اس بات پہ کہنا کہ ہماری مینجمنٹ بہت اچھی جا رہی ہے, غالباً یہ تھوڑا سا مبالغہ رائے سے ہو جائے گا. ایک ایسی ڈیزیز آئی ہے اور حکمران طبقے کی طرف سے, آپ نے بھی ریپیٹڈلی اس کی نشاندہی کی, ہم ایز میڈیکل آرگنائزیشنز اور ناٹ اونلی دی پی ایم اے, دی ادر آرگنائزیشنز, حکومت کو بارہا یہ بابر کروا چکے ہیں کہ اس کے اوپر خدا را توجہ دیجیے گا. اب یہ ایکسپو سینٹرز کے اندر یہ چیزیں بنا دینا, اور جہاں پہ ہاسپٹلز کا انفراسٹرکچر ہے ہی موجود ہی نہیں ہے, ہاؤ کمز کے دیٹ کین رن, اور جہاں پہ آپ 1,000 کے آپ کمال بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اشرف صاحب, نظامی صاحب, آپ نے تو کمال بات کر دی. آپ ہی کی منسٹر جو ہیں انہوں نے تو وہاں 1000 بیڈوں پہ بیٹھ کے وی بنا کے تصویریں کھنچوائیں ڈاکٹر یاسمین نے. میں کر دیتا نا, تو ان کو یہ بات نہیں علم کیا کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے, کمرشل سینٹرز کو آپ کنورٹ کر رہے ہیں. میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ مطلب ہاؤ اٹ از اے لاجک ٹو می, میں کیسے اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. لاہور کے اندر 19 میڈیکل کالجز ہیں پرائیویٹ, میں سرکاری کی بات نہیں کرتا, 19 میڈیکل کالجز ہیں. ہر پرائیویٹ میڈیکل کالج کو منیمم 500 بیڈز اپنے ساتھ رکھنے ہیں, 500 سے 600 بیڈز. اب 500 سے بھی اگر ایوریج بیڈز لگائے تو یہ بلال بھائی 4,500 بیڈ بنتا ہے. 4,500 بیڈ میں سے اگر ڈاکٹر اشرف نظامی, آپ دنیا کے آخری عقل مند آدمی تھوڑی ہیں. یاسمین راشد تو آپ کے استادوں میں سے ہے, وہ کہہ رہی ہیں کیا بات ہے, یوں کر کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بنا لی ہے. یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بات آپ نے پہلے بھی عرض کی, میری سمجھ میں آتی ہے, لیکن ڈاکٹر ہوتے ہوئے ایک منسٹر کو یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. اب میری سمجھ میں آتی ہے, میری سمجھ میں یہ ہے کہ ان بیچاری کی غالباً اس طرح سے بات نہیں سمجھی جاتی, اور آپ ونس یو آر ان پاور اور پاور کوریڈورز کے اندر ہیں. میری بہن سیمی بیٹھی ہیں, اس سے پہلے میرے دوست اسد اسلم کہہ رہے تھے. اب ان کا مطلب ایک اسٹیٹس ایسا ہے کہ دے ہیو ٹو جسٹیفائی, انہوں نے کہنا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گی. مطلب یہ ایک بڑا ہمارا ایک ہے, ہمیں ذرا تھوڑا سا ایک ایج ہے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یا ایک آؤٹ اسپوکن نمائندہ ہونے کی خاطر کہ جو ہم سوچتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے ایک ہمیشہ ہی ناٹ دیٹ مچ کریٹیکل ان اے وے, لیکن یہ ایک بیوروکریٹک جو سٹائل ہمارے ملک کے اندر آ گیا ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 15 یا 25 ارب روپیہ اگر یہاں پہ رکھ دیا گیا پنجاب کے اندر, تھنک آف کے اندر میں سے اگر آپ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو کچھ کروڑ بھی دے دے تو وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے. میڈیکل پروفیشنل بھی وہاں موجود ہوتے, ڈاکٹرز بھی ہوتے, نرسز بھی ہوتے. اب دیکھیے یار یہ پی کے ایل آئی کو نہیں دے سکے کیونکہ وہ شہباز شریف نے بنوایا تھا, تو میں تو اس پہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. اس وقت کچھ بھی کہیے ڈاکٹر اشرف, مذاق نہیں ہے بالکل بھی, ایمانداری سے. آپ کو شہباز شریف اور وہ خواجہ کا بھائی جو ہے سعد کا, وہ تو سلمان شاہ تو رفیق تو یاد آ رہے ہوں گے نا اس وقت. میں سمجھتا ہوں سر ایسی باتیں ہیں کہ جب بھی حکومت کے اندر رہے انہوں نے سب اچھا کی باتیں ہم کرتے ہیں. پہلے یہ شہباز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب کا دور ہی تھا کہ جنہوں نے محکمہ صحت کا ستیہ ناش کیا تھا. ایک محکمے کو 2 کے اندر تقسیم کر دیا, کسی کو پاور کوریڈورز دینے کی خاطر ضرورت سے زیادہ اختیارات دے دیے. تو یہ بڑی ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کے لیے انہوں نے یہ ہفتوں چاہیے ہوئے. بہت صحیح بات ہے زبیر بھائی, آپ نے ساری باتیں سنی ہیں. دیکھیے میں تو یہ بات ایز اے سٹیزن آف پاکستان, میں تو مسلمان کو بھی چھوڑ دیجئے, ایمان کو بھی چھوڑ دیجئے, میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی ذمہ دار شخص جو ہے وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہ کر سکے. ایک کرائسس کے درمیان مسلمان ہو کے تو فیصلہ کرنا مجھے لگتا ہے وہ ایمان کی حالت ہے. میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا. آپ پتہ نہیں کیسے اس بات کو جسٹیفائی کریں گے کہ حضرت عمر خطاب کا, امام علی کا دور ہو اور کوئی شخص ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کوئی غلط خبر سنا دے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن, بد انتظامی, غفلت, کوتاہی, بد نظمی یہ اتنی بڑھ گئی ہے. پلس اس کے اندر خوشامد کو شامل کر لیں, اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ ان تمام کے تمام مسائل کی جو جڑ ہے اس جڑ پر بھی ذرا سا آپ آئے نا. یعنی اب آپ نے سارے مسائل پر ڈسکس کر لیا. خوراک کا مسئلہ ہے, غذا نہیں مل رہی ہے, ٹیسٹ نہیں ہو رہے, کٹیں دستیاب نہیں, اچھا پیسہ مل رہا ہے نیچے تک نہیں پہنچ رہا, ٹیسٹوں پر پھر ٹیسٹ نہیں ہو رہے, قیام طعام علاج کا انتظام نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. وہ جو کورونا کے مریض کا جو پلاسٹک کی ریپنگ یا میت کا جو لباس, اس کو ایسی جگہ پر پھینکا گیا کہ ایک کھیلنے والا بچہ
وہ کورونا کے مریض کا وہ پلاسٹک ریپنگ وہ اپنے اوپر چڑھا رہا ہے اور کھیل رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس کو لباس کے طور پر اس نے پہنا ہوا ہے. اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی چیزوں کو صحیح جگہ پہ تلف کرنے کا بھی انتظام نہیں ہے. یہ تک ہماری صورتحال ہے. اور میں سمجھتا ہوں سیاسی حکومتوں کا جو باہمی تضاد ہے بلال بھائی، اس نے بہت بڑے مسائل اور پرابلم کریٹ کیے. میں ڈے 1 سے 2 باتیں کرتا ہوا آ رہا ہوں. جہاں اسلام کی روشنی میں میں آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں ڈاکٹر سیمی آپ سے بات کر لوں کہ یہ جو ڈسپوزیبل لباس ہے اس کو ڈسپوز کرنے کا کیا ہسپتالوں کے اندر ہی انتظام ہے یا یہ کہیں باہر انتظام آؤٹ سورس کیا ہوا ہے؟ نہیں جی، ہمارے ہاسپٹل کے اندر تو وی ہیو این انسینریٹر اور اس میں ایک اسٹیریلائزیشن کا یونٹ بھی ہے. تو سب کچھ جو ہے ہاسپٹل کے اندر سے وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، اور جو طریقہ کار ہے تلف کرنے کا اس طبی فضلہ کو وہ ہم اسی طرح تلف ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ہی سینسیبل بات کی. مجھے ایک صرف جواب دے دیجیے گا، میں بڑے ادب کے ساتھ اور معافی کے ساتھ آپ کی بات کو میں نے کاٹا. مجھے بتائیے کہ کیا نظام کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فونوں کے اوپر فونوں پہ اور ویڈیو بنانے پہ بین لگا دیا جائے؟ دیکھیے نہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ ہمیں اپنے جو کوتاہیاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں سب کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا کہ کوئی نو بڈی از پرفیکٹ، اور جو ہماری غلطیاں ہیں یا جو ہماری جو شارٹ فالز ہیں ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر سیمی جمالی آپ نے. ڈاکٹر اشرف آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے ساتھ زبیر بھائی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس وقت ہم جائیں گے چھوٹے سے وقفے پہ، واپس آتے ہیں. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ شیخ رشید صاحب اگر اپنے شہر راولپنڈی کے اندر کسی کو ذاتی طور پہ بھی جا کے کہہ دیں کہ وہ ریٹ ٹھیک کر لے تو وہ ریٹ ٹھیک کر لے گا. کم از کم مجھے یہ امید ہے کہ ان کا وہاں پہ اتنا انفلوئنس ہے. راولپنڈی میں ہمارے رپورٹر عمر آصف ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ راولپنڈی میں یقیناً اس امید کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں عمر آصف کے جو سبزیوں کے، پھلوں کے، اجناس کے ریٹ ہیں وہ یقیناً کنٹرول کے اندر ہوں گے، رمضان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی وافر ہوگی. فرمائیے گا. جی بالکل، دیکھیں رمضان کے آتے ہی مختلف جو سبزیاں ان کے ریٹ میں کافی تبدیلی ہے. جو آلو ہے وہ اچھا آلو 56 روپے کلو بک رہا ہے، جو کہ رمضان سے پہلے 30 سے 35 روپے کلو بک رہا تھا. اگر دیگر پیاز کی بات کی جائے تو وہ 40 روپے سے زائد اس ٹائم بیچی جا رہی ہے. وہ رمضان سے قبل جو ہے وہ اس سے 5 سے 6 روپے کم میں بیچی جاتی. دوسری جانب اگر پھلوں کے بارے میں دیکھا جائے تو جو سیب 240 روپے ابھی بک رہا ہے وہ 200 روپے سے بھی کم تھا رمضان سے قبل. اب جناس کی بات کی جائے تو مختلف دال ماں، شاید دال مسور ہے، دال مونگ ہے، اس میں جو ہے حکومت کی جانب سے تو نرخ نامے جاری کیے گئے ہیں. جس طرح مونگ کی دال جو ہے وہ عام مارکیٹ میں اس ٹائم 320 روپے کی بک رہی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے 290 روپے جو ہے اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے. بیسن ہے اس کا ریٹ جو ہے مختلف مقرر کیا گیا ہے، لیکن جو دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم 145 روپے فی کلو نہیں دے سکتے. ہم سے جو لوگ ہیں وہ اچھی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم جتنے کی پڑتی ہے اتنے میں ہی بیچیں گے. اگر یہاں پہ ان کی موجودگی کی بات کی جائے تو لیمو جو کہ گرمی کے باعث شربت میں کافی استعمال ہوتا ہے اس ٹائم 310 روپے فی کلو ہے، جو کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے 270 روپے کے قریب فی کلو بیچا جاتا ہے. لیکن راولپنڈی کے اکثر علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اچھا لیمو ہے اس ٹائم ناپید ہو چکا ہے، وہ مشکل سے ہی لوگوں کو ملے. دوسری جانب جو ہے دیگر پھل اور سبزیوں کی بات کی جائے تو اس میں جو کیلا ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے گھروں میں، جو خواتین چاٹ وغیرہ میں استعمال کرتی ہیں، وہ اس ٹائم 135 روپے جو ہے درجن حکومت کا ریٹ ہے. لیکن ریڈی بانوں کی جانب سے جو ہے یہ 150 روپے فی درجن بیچا جا رہا ہے. اور اس کا اچھا کیلا جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مارکیٹس میں جو ہے اس ٹائم ناپید، وہ بھی ایک کچا کیلا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں دال چنا، تو یہاں پہ دال چنا جو ہے یہ بھی بڑے سٹورز پہ تو اویلیبل ہے، لیکن اگر آپ اندرون شہر میں مختلف جگہوں پہ جائیں تو وہاں پہ عوام جو ہے اس کو خالی ہاتھ ہی آنا پڑا ہے. دال چنا بہت کم جو ہے یہاں موجود ہے. جی بہت شکریہ عمر آصف آپ کا. میں یہ روز آپ کو ہماری ٹیم پروگرام بناتی ہے اور ریٹس آپ کے پاس لے کر آتی ہے، پورا ایک ہوم ورک ہے جو کہ وہ کرتے ہیں ظاہر ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 29 روزوں کے اندر آپ کو کوئی شہر تو پاکستان کا ایسا ضرور ملے گا جہاں یہ کہا جائے کہ جناب جو رمضان سے پہلے ریٹ تھے اس سے وہ کم ریٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ رمضان میں لوگوں نے ایمان کا جو اظہار ہے وہ اس طرح سے کیا ہے اور وہ
اپنے لیے اجر کما رہے ہیں. میں امید رکھتا ہوں آپ میرے پاس ہیں مفتی زبیر بھائی, آپ نے تمام باتیں جو ہیں یہ سنی, ہمارے ڈاکٹرز کی بھی, ہمارے مریضوں کی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری ہے ہم بلیم گیم کھیل رہے ہیں ایک دوسرے پہ ڈالنے کی, بجائے اس کے کہ ہم ذمہ داری لیں کسی بھی حیثیت کے اندر, فرد یا حکومت؟ بلیم گیم کی بات بلال بھائی آپ نے بہت اچھی کی. میں ڈے ون سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ خاص طور پر صوبہ سندھ کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں یہ جو تضاد ہے اس نے کئی پرابلم کریٹ کر دیے ہیں. وفاق کہتا ہے لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, یہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہوگا, وہ کہتے ہیں ایس او پی یہ والی ہوگی, یہ کہتے ہیں یہ والی نہیں ہوگی. تجارتی پالیسیوں کے مسائل الگ ہیں, راشن کے مسائل الگ ہیں, کوارنٹین سینٹرز کے مسائل الگ ہیں. سیاست کے اندر یقین جانے بلال بھائی, دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, میں سیاسی بندہ نہیں ہوں, سیاست کے اندر مساجد, سیاست کے اندر لواحقین, سیاست کے اندر مریض, سیاست کے اندر کوارنٹین کے سینٹرز, یہ سب کے سب رول گئے. ویسے سیاری سیاست کا مفتی زبیر ایک فائدہ ہوا ہے, یہ آپ مانیے کہ وہ ساری توجہ جو حکومت کی تبلیغی جماعت پہ تھی وہ نکل کے ایک دوسرے کے اوپر آ گئی. اب بالکل یہی صورتحال ہے, اور آپ کو میں ایک شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کراچی والوں کی طرف سے. آج آپ نے کراچی کے اندر کرونا کی صورتحال پر بات کی ہے, لیکن آپ کا پروگرام نامکمل ہوگا. میں ایک بات کراچی والوں کی طرف سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اس وقت بلال بھائی آپ نے اسپتالوں اور کوارنٹین سینٹروں کی اندر کی صورتحال تو بتا دی. کرونا کی وجہ سے جو باہر کی صورتحال ہے, تاجر شدید پریشان, دہاڑی دھاروں کے گھروں میں ماہ رمضان کے اندر فاقے ہیں. راشن کل جامعہ صفہ میں تقسیم کے دوران مجبور سفید پوشوں کی جھکی نگاہوں نے خدا کی قسم دل چھلنی کر دیے. طویل لاک ڈاؤن سے غریب تباہ اور متوسط طبقات کا بھرم ٹوٹ چکا ہے. کراچی کے مضافاتی علاقوں میں دیہاتی زرعی علاقوں سے زیادہ صورتحال ابتر ہے. کرونا سے بچ جانے والے بھوک کا مقابلہ کیسے کریں گے, یہ آج کی میری ٹویٹ ہے. میں گزارش کرتا ہوں باہر کے حالات, یہ رینجر کے افراد اور آرمی اور مخیر حضرات, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے مضافاتی علاقوں میں جا کر کے راشن تقسیم کیا ہے. آگے باہر کی صورتحال بھی بڑی ابتر ہے, یہاں کے تاجر بہت زیادہ پریشان ہیں. اس پر آپ مستقل پروگرام کیجئے, یہ میری ایک درخواست ہے. یہ زبیر بھائی آپ سے میری پوری ٹیم کا وعدہ ہو گیا, میں نہیں کہہ رہا, یہ میری پوری ٹیم کہہ رہی ہے کہ ہم یہ پروگرام انشاءاللہ ضرور کریں گے, اور اس کی ابتدا بھی کراچی ہی سے کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کراچی 70% ریونیو دینے والا شہر ہے, اور چیریٹی کے اندر ٹائم اخبار کے مطابق سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا شہر ہے. کراچی کی پہلے تو صدقے قربان دیکھیں نا زبیر بھائی, ان لوگوں پہ, ان ریاست کے ذمہ داران پہ جانا پڑتا ہے جو ایک دن میں آ کے کہتے ہیں آج 5 لاکھ لوگوں کو دے دیا. تو میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پوری فوج جو ہے وہ نارتھ کے اندر پاکستان میں اپنے پورے وسائل کے ساتھ 1.5 لاکھ لوگوں کو راشن پہنچا سکی ہے اپنے ذرائع سے. ہمارے یہاں ایک ایک فرد اٹھتا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتا ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. جتنا کہ سیاست دان اس وقت بیان کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں بھوک نہیں, لوگ زیادہ کھا کے مر جائیں گے. یہ کردار میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, میرا بس نہیں چلتا نا کسی ایم پی ایم این اے کو, چیف منسٹر کو کچھ کہنے کے لیے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ لوگ نا مجھے وہ مسالے نہ دیا کریں جو کہ عمر خطاب کے زمانے کی. ابھی آپ نے کہا نا کہ لوگوں کی جو سفید پوشی ہے اس کی حیا جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ جملہ کس طرح منہ سے نکالیں کہ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے پردے رکھ. غربت جب وہ پردے توڑ دے تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا یا آپ ہوں گے, میں اور تو کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا. لوگوں کے پردے بھی ٹوٹ گئے اور متوسط طبقات کے بھرم بھی ٹوٹ گئے. یقین جانے تقسیم راشن کے دوران آپ کو ایسے جانے پہچانے چہرے نظر آئیں گے, آپ آنکھیں نہیں ملا سکیں گے. دینے والے کی آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں, لینے والے کی آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے, لوگ اتنے زیادہ مجبور اور پریشان ہیں. آگے کچھ نہ کہیے زبیر بھائی, کچھ نہ کہیے. جب آپ جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے اور آپ ان سے آنکھیں نہیں منگاتے. بس اب دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہم پہ آسانیاں, ہماری ریاست پہ آسانیاں, ہمیں اس بیماری سے نجات اور ہمیں حکمت دے انشاءاللہ. دعا فرما دیجئے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما,
اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم واقعیتا قواقیت الولید۔ یا اللہ ہماری ریاست پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کرونا کے مرض کو ختم فرما، اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں، احباب، دوست، اعزاء، اقربا کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، ان مخیر حضرات کو اے اللہ بھرپور جزائے خیر عطا فرما، تاجر برادری کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے آرمی، رینجر اور جتنے افراد ان کے اعصاب مضبوط فرما، جو لوگ اس سلسلے کے اندر قوم کی، پاکستان کے اہالیان و باشندگان کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹروں کی شکل کے اندر ہوں، چاہے وہ حکومتی لوگوں کی شکل میں ہوں، اے اللہ انفرادی اور اجتماعی طور پر سب کو جزائے خیر بھی عطا فرما، اور اے اللہ اس مرض سے سب کی حفاظت بھی فرما، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، کرپشن کی لعنت کو ختم فرما، غفلت، بد انتظامی، بد نظمی، کوتاہی کو ختم فرما، اے اللہ ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو محتاجوں اور غمخواروں اور اے اللہ غریبوں، فقراء اور مساکین کی مدد و نصرت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک، ماہ مقدس کے اندر ہمیں صدقہ و خیرات کی بھی توفیق عطا فرما، اور اتنی ہمت عطا فرما کہ ہم صدقہ و خیرات کر سکیں۔ اے اللہ ہم صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، چوزر ہوں، بیگر نہ ہوں۔ اے اللہ بھوک کا مقابلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہماری گلیوں، محلوں، ٹاؤن، اور اے اللہ ہمارے حکمران، سیاستدان، ڈاکٹرز، ہم سب رعایا، سب پوری قوم کی مدد بھی فرما، اور اے اللہ حفاظت بھی فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ میں اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں مفتی زبیر کو آپ سے اور آپ کے رسول سے سچا محبت کرنے والا ایک مومن سمجھتا ہوں، اور مومنوں کی اس امت کا یہ ایک بہت بڑا وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی دعاؤں کی حیا کر کے اس کی دعاؤں کو قبول کر لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اب چلتے ہیں اپنے خوبصورت ایک سیگمنٹ کے پاس، اور وہ ہے سما کا دسترخوان۔ اس وقت یہی ضرورت ہے۔